جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسپریچول مینٹورز جو ہیں اور اسپریچول گروز جو ہیں، جو روحانی استاد ہیں، جہاں سے یہ سارے مراقبات کا سسٹم جو سکھاتے بھی ہیں اور جہاں سے شروع بھی ہوا ہے، ہم اس کو ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں روحانیت کی پیدائش جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ دیکھیں، تین طرح کے لوگ آئے ہیں۔ پہلے لوگ آئے ہیں مذہبی، جو الہامی کتابوں کو اور انبیاء کے سلسلے کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ آئے ہیں فلاسفر، جو فلسفے سے جنہوں نے سچ کا سراغ لگانے کی کوشش کی، اور وہ گریک اور رومنز اور وہ لمبی کہانی ہے، سبھی کو پتہ ہے۔ اور پھر ایک تیسری طرح کے لوگ آئے جنہوں نے اپنے باطن کے اندر سے راز دریافت کرنے کی کوشش کی تاکہ سچ تک پہنچ سکیں اور اس کا سراغ لگا سکیں۔ پھر ایک چوتھی طرح کے بھی لوگ آئے ہیں جو ریئرسٹ آف دا ریئر ہوتے ہیں، جن کو مسٹکس کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ ان تینوں اسپیکٹس کو لے کر چلتے ہیں، ان تینوں کو چھانتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، تولتے ہیں، اور اس میں سے فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سچ تک پہنچنے کے لیے جو بھی ٹول ان کے کام آ سکتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ سسٹم تو ان کا فیتھ پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ پڑا ہے کہ یہ لوگ پیدا کیوں ہوئے، یہ کلاسز کیوں پیدا ہوئی ہیں، کیٹیگرائزیشن کیوں ہوئی ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو موڈ آف سلیکشن ہے ہیومن بینگز کا، وہ نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اس کو نبوت عطا کرتا ہے، اپنی کتاب دیا کرتا ہے، الہام دیا کرتا ہے، وحی کیا کرتا ہے، اور اسے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے، اس کو استاد بنایا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ کہا ہے کہ میرا جس کو جی چاہتا ہے اس پر اپنا فضل کرتا ہوں، جس کو جی چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہوں، اور بہت سی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر بھی بات کی کہ لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ امیر آدمی پر وہی کیوں نہیں آتی، طاقتور آدمی کو کیوں نہیں چنا گیا، غریب آدمی کو کیوں چن لیا، ہم میں سے کمتر آدمی کو کیوں چنا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگوں نے وساوس اور شک کا اظہار کیا، جو کہ لا محالہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لینے کے لیے لوگوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے، تاکہ ان کو ایک ہی سسٹم سے ہدایت بھی دے اور اسی سسٹم سے ان کو ایک مخصوص گروہ کو گمراہ بھی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ انسانوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ اب یہ چننے کا طریقہ کار عام طور پر بلائنڈ نظر آتا ہے، جب اس وقت میں جس میں انسان کو چنا گیا ہوتا ہے، جو لوگ، جو قوم موجود ہوتی ہے، ان کو یہ طریقہ کار ایسے لگتا ہے کہ رینڈم ہے، وداؤٹ اینی لاجیکل ایویڈنس اٹ ہیپنس، اور اس کی وجہ سے وہ وساوس کا شکار ہوتے ہیں اور انکار بھی کیا کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں جو ہمارے پاس آ چکی ہے، اور ہمارے پاس ایویڈنسز آ گئے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر بھیجا ہے تو بیسیکلی مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا ہے۔ تو یہ تو سلیکشن کا اتنا خوبصورت طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون میری کتاب کا وارث بنے گا اور کون میرے دین کو آگے لے کر چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ تو دکھائی عام طور پر جو ہمارا نیرو ویژن ہوتا ہے، جو شارٹ ٹرم ہماری میموری ہے، ہمیں اس میں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، وہ اس وقت کے انسانوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو لا محالہ ایسے گروپس پیدا ہوئے لوگوں کے جنہوں نے اس سسٹم سے انکار کیا، صرف اس جلن اور حسد کی وجہ سے کہ ہمیں یہ سلیکشن کا سسٹم سمجھ نہیں آتا، یہ ایسا لگتا ہے جیسے معاذ اللہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اور تو انہوں نے کیا کیا کہ عقل کی توسل سے سچ تک پہنچنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ وہاں سے اللہ کو ڈھونڈنے کی بجائے جمہوریت اور اس ساری چیزوں کی طرف نکل آئے اور ایتھیزم کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح سے پھر کچھ لوگوں کے گروہ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف پریکٹسز کی مدد سے، جن کو ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اللہ تک پہنچنے کی، سچ تک پہنچنے کی، نروان پانے کی کوشش کی۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ثابت کروں گا کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور الٹا گمراہی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ اور وجہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل برداشت نہیں ہوتا انسان سے۔ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جو منافق ہیں، جن کے اندر ہپوکریسی ہے، وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پاتے کہ اللہ کا جس کو دل چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ یہ بات انسانوں کی کچھ ایسے گروہ ہیں بہت عظیم اکثریت میں، جن کو یہ بات انسلٹنگ فیل ہوتی ہے، اور یہ شروع سے ہی معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو سب سے بڑی پرسنالٹی آئی ہے روحانیت کے اندر، جو شخصیت آئی ہے، اس کا نام سدھارتھا گوتما ہے، مہاتما بدھ جس کو کہا جاتا ہے، بدھا، اور یہ فاؤنڈر ہے بدھزم کا 480
400 کچھ جگہ پہ 64 بھی لکھا ہوا ہے، 450 بھی لکھا ہے BCE میں، بیفور کرسٹن ایرا۔ مہاتما بدھ اسی کسی دور میں آیا ہے۔ اس نے آخر کار جو بھی اس کا پروسیجر ہوا اور وہ ڈھونڈنے نکلا اور وہ سارا برگد کے درختوں کے نیچے اور سارا جو بھی معاملہ تھا، تو آخر کار وہ دکھا اور سکھا کے ساتھ 8 فولڈ پاتھ کے ساتھ آیا منظر عام پر، اور گلی گلی کوچا کوچا پھر پھرا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ سب ایلوژن ہے اور مایا ہے، اور جو بھی یہ سارا معاملہ چلا بدھزم کا۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی پوری دنیا میں مہاتما بدھ کو ایک بہت سافٹ کارنر دیا گیا، یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ حقیقت تک پہنچ گیا، جبکہ میری اس معاملے میں اپنی ذاتی رائے تھوڑی سی مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے غلط ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں، لیکن فی الحال مجھے اس کے اپوزٹ کوئی ایویڈنس ابھی تک ملا نہیں ہے 15-20 سالوں میں۔ بہت زیادہ مجھے ایسے ایویڈنس ملے ہیں جن سے مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مے بی ہی واز اے ہوکس، فراڈ ہو سکتا ہے، ایسے کچھ معاملات مجھے دکھائی دے۔ ابھی آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، جب نان وائلنٹ ریلیجن آتا ہے، اور ریلیجن آتا کیوں ہے؟ کسی انسان کی طرف سے ریلیجن دو طرح کے ہم نے دیکھے ہیں، مین میڈ جو ہیں، جن میں مراقبات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک ہندوازم ہے، چلا تو الہامی کتابوں سے ہی ایسے لگتا ہے، اور اس کے بعد مسخ ہوتے ہوتے انسانوں کے ہاتھ میں مین میڈ ہو گیا اور نروانوں اور ان چیزوں سمادھی کی طرف نکل گیا۔ اور اسی طرح سے بدھزم کا معاملہ وہ تو پیورلی مین میڈ ہی ہے، اور جو شریعتیں چل رہی ہیں، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، ان کے مقابلے میں ایک مین میڈ ہم ریلیجن کہہ سکتے ہیں جو پراپرلی فلرش ہوا۔ اب اس کے پیچھے کچھ حقائق ایسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس لسٹ کو لے کر آگے چلنا شروع کر دوں گا۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ نان وائلنٹ ریلیجن، ایک اسپرچول ریلیجن کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے زمانے میں، اس وقت میں بے پناہ وائلنس ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یو ول اونلی ایبل ٹو سیل یور امبریلاز ویئر دیر از اے رین۔ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ چھتریاں نہیں بیچ سکتے۔ تو کوئی تو ایسے معاملات اس زمانے میں چل رہے تھے جس میں بے پناہ تشدد، وائلنس، استحصال، غربت، افلاس اور بے انصافی کا ایک دورہ تھا، جس سے تنگ آ کر مہاتما بدھ نے سچ کو جاننے کی کوشش کی اور اہنسا کا ایک ریلیجن لے کر آیا، نان وائلنس کا ایک ایگنوسٹک سا ایک مذہب لے کر آیا۔ اور اس میں پھر ہمارے پاس بہت سارے ایسے شواہد آتے ہیں، خود مہاتما بدھ کا یہ کہنا کہ جسم کی اذیت میں کوئی نروان نہیں ہے، 7-8 سال 11 سال کی ایک تپسیا کے بعد، اور اس نے بہت سارے مراقبے کیے، رہبانیت تک تو بات میں ڈائجسٹ کر سکتا ہوں کہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا اور چلا گیا جنگلوں میں سچ کی تلاش میں۔ تو پھر کیا پایا؟ آخر کار واپس آنا پڑا، انہی بستیوں میں واپس آنا پڑا، انہی لوگوں میں واپس آنا پڑا۔ ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ انلائٹنڈ ہونے کے بعد، عرفان پانے کے بعد، نروان پانے کے بعد، لوگوں کو رستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ واپس آیا۔ تو آیا تو سب سے پہلے اپنے گھر کی طرف ہی آیا واپس، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور لے کر پھر چلا، اور ساری زندگی کچھ فیئرس کا بھی شکار دکھائی دیتا ہے مہاتما بدھ، جیسے عورتوں کو اپنے ڈسائپلز میں، اپنے شاگردوں میں شامل نہیں کرتا تھا۔ اسے ڈر ہوتا تھا کہ میرے جو شاگرد ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، مونکس جن کو کہا جاتا ہے، وہ خراب ہو سکتے ہیں، ان کی تپسیا غلط ہو سکتی ہے عورت کی وجہ سے، اس لیے عورت کو اوائڈ بہت کیا اس نے۔ اور ابھی تک بھی آپ اگر بدھزم کو دیکھیں تو اس میں عورت کو اوائڈ ہی کیا جاتا ہے۔ بیسک کنسیپٹ ان کا ابھی بھی وہی ہے کہ شادی نہیں کرتے اور رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو فارم آف اسکیپ ہے، سب سے بڑی اسکیپ کی جو ایگزامپل ہے وہ بدھزم مجھے دکھائی دیتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون سا، ابھی ہمارے ہاں کے کچھ علماء کا بھی بڑا کہنا ہے، میں نام تو نہیں لیتا، بہت بڑے عالم بھی ہیں ہمارے ہاں جو یہ کہتے میں نے دیکھے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ مہاتما بدھ نبی تھا اور اپنے زمانے میں نبوت اس کو ملی، جبکہ مجھے اس میں کوئی ایسی خاص چیز نظر نہیں آئی ہے۔ پرسنالٹی بہت بڑی ہے، شہرت بھی بہت پائی، اور ایک مذہب پورا اس نے چلا دیا، اس سے تو انکار نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ گٹس تو اس کے اندر تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ میں جب اپنے پروفٹس کے بارے میں، تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین کے بارے میں جب میں غور کرتا ہوں، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ عورتوں سے ایسے خوف کھائیں کہ جن لوگوں کو وہ مسلمان کر رہے ہیں ان کی شادیاں نہ ہونے دیں، اور ان کو عورتوں سے بچا کے رکھنے کی، شیلٹر میں رکھنے کی کوشش کریں کہ ان کا فیتھ کا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ یہ کوئی مجھے لاجیکل چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ایک تو مجھے یہ ایک بہت بڑا
ہول نظر آیا مہاتما بدھ کی زندگی میں. دوسری بات یہ کہ ساری زندگی اللہ کے بارے میں نہیں بولا. یہ بھی مجھے انبیاء کی کوئی ایسی قسم ابھی تک نظر نہیں آئی، کوئی ایسا گروپ نظر نہیں آیا جو انبیاء کے، نبی کے تو آنے کا مقصد ہی توحید بیان کرنا ہوتا ہے. اور نبی تو آتا ہی ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں ظلم اور بربریت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور بت پرستی ہر طرف چھائی ہوتی ہے، اور لوگ اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں اور اپنی لہو و لعب کی زندگی میں پوری طرح سے مست ہوتے ہیں، اور حقیقت ان سے چھن گئی ہوتی ہے، اور وہ گمراہی کو اور کفر کو ہی مذہب اپنا مان چکے ہوتے ہیں. تو نبی تو آتا ہی ایسے معاشرے میں ہے اور سب سے پہلے وہ اللہ کے ایک ہونے کا ہی اعلان کیا کرتا ہے. تو یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر مہاتما بدھ نبی تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی اپنی زبان سے کبھی بھی ایک بار بھی اللہ کی وحدانیت پر کوئی بات نہیں کی. اور ہاں، وہ مترا وغیرہ کی اس کی پریڈکشنز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تو آپ کو بتایا، جیسے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسپرچول پریڈکشنز تو ہو جایا کرتی ہیں. وہ اس میں تو کوئی تپسیا تو اس نے کی ہے، اس کی تپسیا سے انکار نہیں ہے. پھر مہاتما بدھ کا یہ کہنا کہ میں نروان کے دروازے سے واپس پلٹ آیا اور میں نے انکار کر دیا، میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور مجھے کہا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور میں نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ جب تک زمین پر ایک بھی انسان دکھا میں ہے، دکھ میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت تک میں نروان نہیں لوں گا. یہ اسٹیٹمنٹ مجھے ذرا ابسرڈ لگتی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. اگر کوئی بھی سین آدمی ہوگا، تھوڑی سی عقل ذرا اس کی مضبوط ہوگی، تو اسے پتہ ہوگا کہ دیر از نو پاسبلٹی کہ آپ دنیا سے ظلم و ستم کا مکمل صفایا کر دیں گے. تو یہ کچھ ایویڈنسز ایسے ہیں جن سے مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے اندر مجھے تو نبوت والی کوئی چیز نظر نہیں آئی. واللہ عالم، میں تو اس کو اللہ پر ہی چھوڑتا ہوں کہ اللہ اگر ایسا نبی بھیج سکتا ہے جو ساری زندگی اس کا ہی نام نہ لے، تو میں تو اس پہ کوئی بات نہیں ایسا کرتا. اور ابھی بھی جو ہم دیکھیں کہ جو رزلٹ آیا ہے بدھزم کا، وہ رزلٹ کیا ہے کہ تبت پہ کب سے قبضہ ہوا، کتنے ڈکیڈز گزر گئے ہیں، چائنا تک قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور مارتا ہے ان کو. اور اس کے بعد لاما جو ہے، 16th لاما ہے میرا خیال، دلائی لاما کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ادھر انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں تو اب بہت سی ایسی باتیں بھی سمجھ آ گئی ہیں کہ ہی از این ایجنٹ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا مذہب نان وائلنٹ ہے لیکن آپ کے گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ وائلنٹ نہیں ہو سکتے، آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے نتیجے میں مار پڑ رہی ہے. تو یہ بھی مجھے لاجیکل، ریشنل سی ایک فلاسفی لگتی ہے کہ جتنے بھی مذاہب آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں جنگ، قتال، مزاحمت، جہاد ایک بہت بڑی ریالٹی کے طور پہ ساتھ میں چلا ہے. اور مذہب کبھی بھی فلرش نہیں کر سکتا اگر وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا، رزسٹ نہیں کرتا، تو وہ اپنی جگہ ہی نہیں بنا سکتا. مذہب کی فلرشمنٹ پاسبل ہی دکھائی نہیں دیتی. تو یہ ایک ایسا مذہب آیا ہے جس میں چونکہ روک دیا گیا ہے لڑنے سے، تو اب بے شک کوئی بھی جو بھی آپ کے ساتھ کچھ کرتا پھرے، وہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، ریبیل ہی نہیں کر سکتے ہیں، رزسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہم تبت میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اگر مزید تھوڑا سا آگے چلیں، میں اختصار میں بات اگر ختم کرنے کی کوشش کروں، تو جو اس وقت آج کرنٹلی بدھزم کی حالت ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہے. تبت میں تو اب آلموسٹ وہ لہٰذا میں ہی رہ گئے ہیں، اتنے زیادہ محصور ہی ہیں قسم کے، وہ بھی اپنی ایک ڈائنیسٹی کو، لیگیسی کو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا نے ایک ہیریٹیج کے طور پر ہی ان کو رکھا ہوا ہے زندہ. ادروائز تو ان کے پاس کوئی ایسی پار نہیں ہے انفلوئنس کرنے کی یا ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر رہنے کی. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کشمیر کی مثال لیجئے، فلسطین کی مثال لیجئے، لیبیا کی مثال، کوئی بھی آپ مسلمان ملک یا افغانستان کی مثال لیجئے، تو قومیں لڑتی ہیں. ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ لڑتی ہیں. ابھی تو مجھے مہاتما گاندھی صاحب بھی یاد آ رہے تھے ہنسا کے فلسفے پہ، لیکن اس وقت موضوع یہ نہیں ہے، کسی وقت پھر چھیڑوں گا اس چیز کو بھی کہ انہوں نے کتنا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس آدمی نے، جو اتنے بندے ہمارے مروا دیے، اور اس کا ڈائریکٹ رسپانسیبل بھی ہے پارٹیشن میں. بہرحال وہ کسی اور طرح کی گفتگو میں اس پہ ذکر کریں گے. تو اب حالت جو ہے مونیسٹریز کی یہ ہے کہ کوریا میں ہیں، ادھر جاپان میں چلی گئی ہیں، اس کے بعد یہ نیپال، بھوٹان تو ان کا گڑھ ہے، اور اس کے بعد اس طرف جو بھی سارا یو ایس میں آ گئے، یو کے میں چلے گئے، کینیڈا میں چلے گئے، یورپ میں پھیل گئے. تو ڈسپرس ہو رہے ہیں، مختلف ملکوں میں چلے گئے اور ویک ہوتے چلے گئے ہیں. اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے مونیسٹریز ان کی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈفرینٹ مونکس ہیں، وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو میڈیٹیشنز کرواتے ہیں، اور ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے اس کا حل دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور چونکہ فیتھ سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے،
سائلنٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو پیپل ڈونٹ مائنڈ. جس کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور جب دل کرتا ہے اپنے آپ کو روب اس کا اتار دیتا ہے جس کہتے ہیں, جو مونک بن جاتا ہے, اور جب دل کرتا ہے اس میں سے نکل بھی جاتا ہے. اور وائلیشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں ایک اتنے پرانے مذہب کو ایکسپائر ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. دم توڑ رہا ہے, بہت ایک فریزنگ اور ڈرائی سا مذہب بن کر رہ گیا ہے. اور دنیا کی نظر میں اب بدھزم کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اب کچھ کنٹریز ہیں جو بدھ کنٹریز ہیں, وہ اس کو, میں اس کی ویلیو کو کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن گروتھ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. پھیلاؤ جو ہے, جیسے اسلام پھیلاؤ کر رہا ہے, تو مذہب کمپیٹ نہیں کر سکا مہاتما بدھ کا. اس لیے مجھے تھوڑا سا اس پہ شک ہوتا ہے. اور تفصیلات تو میرے پاس اس کی بہت زیادہ ہیں, لیکن اس وقت میں اکتفا کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کے جو صوفیہ ہیں اور علماء کرام ہیں, ان کو چاہیے کہ مہاتما بدھ کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہوئے, اس کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہوئے تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے, ہم صرف متاثر ہو کر, ایک پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کے بعد, جب کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کی بیک اینڈ پہ کیا سائیڈ افیکٹس ہیں اور لوگوں کی زندگیاں کس طرح کی ہیں. ابھی میانمار میں ادھر جو بدھوں نے جو وائلنس کیا ہے, وہ بھی ہم نے ایک عجیب سا ہی کانفلکٹ ان کے اندر دیکھ لیا ہے, مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے. تو ایک کنفیوز سا ہے بہت زیادہ معاملہ ان کا. اور دوسرا میری مسلمانوں سے بھی گزارش ہے, جو بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, مہاتما بدھ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کریں یا اس کی حمایت کریں. یہ اس ٹائم ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ خدارہ مراقبے کو سلوشن سمجھنا بند کریں. یہ کوئی یہ آپ کا شیلٹر نہیں ہے, یہ آپ کا کوئی ایسا اسکیپ نہیں ہے جہاں سے آپ بچ کے باہر نکل جائیں گے. پرابلم یہ پڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, اور یہ جو بلو پلانٹ ہے نا, یہ سیلڈ ہے ہر طرف سے, اس کو ہیک نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہاتما بدھ ایک ایسا انسان تھا جو تپسیا سے اور نروان سے اور سمادھی سے اور سادھنا سے نکلا, اور اس نے سچ کا سراغ لگایا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ سچ یہ ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو سارے بدھ مت کے اندر چلے گئے ہوتے, یا ایک عظیم اکثریت اس میں جا رہی ہوتی. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. کوئی ایسا رستہ نہیں ہے ہمارے پاس جس سے ہم اس دنیا کے سسٹم کو ہیک کر کے کسی دوسرے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے سچ دریافت کر لیا. یعنی فار ایگزامپل, ہمیں اللہ کا پتہ چل گیا ہے, یا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ سسٹم کیسے کام پر. یعنی اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں اٹھا انبیاء کے سوا جس نے یہ اناؤنس کیا ہو کہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچ گیا ہے. اور الٹیمیٹ ٹروتھ صرف انبیاء نے اناؤنس کیا, اور سب سے بڑے انلائٹنڈ بینگز جو تھے, سب سے ہائیسٹ جو نوبلز تھے, وہ ہمارے پروفٹس تھے, اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ اللہ ایک ہے. آخرت کا سارا کنسیپٹ ہمیں دیا ہے, ہمیں روز قیامت سارا جنت اور جہنم کا سارا کنسیپٹ ہوتا ہے. اور دوسرے مذاہب میں بھی کچھ اس قسم کے ہمیں ریمیننٹس ملتے ہیں. آخر کہیں نہ کہیں سے تو آئیڈیاز الہامی کتابوں سے ہی لی ہیں نا ان لوگوں نے. اور وہ نرک کا اور یہ ساری سورگ کا سسٹم چلتا ہے کنسیپٹ. اور پھر آواگون. اب آواگون یہ 7 جنم والی بات اتنی بےہودہ بات ہے کہ بیسیکلی تو اس وقت کے لوگ آ کے پوچھتے تھے, جب آپ فیتھ کے سسٹم کو کاپی نہیں کریں گے, اس کو آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے, اس کو فالو نہیں کریں گے, تو پھر کویسچن تو لوگوں کا آئے گا. تو لوگ آگے پوچھتے تھے کہ اس زندگی میں غریب کیوں پیدا ہو گیا, میں لنگڑا لولا کیوں پیدا ہو گیا, میرا بچہ اندھا کیوں پیدا ہو گیا. تو اس کا جواب نہیں آ رہا تھا, کیونکہ جب ڈیوائن بک کو آپ فالو نہیں کریں گے, جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو جواب دیا گیا اس کو فالو نہیں کریں گے, تو آپ کو جواب خود گھڑنا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں یہ 7 جو ہیں زندگیاں, اور ان کا کنسیپٹ جو ہے کہ مر کے دوبارہ پیدا ہونا, اور پھر اور کسی اور جون میں, جس کو کہتے ہیں کسی اور ٹرانسفارم ہو جانا جانور میں, اور اس جیسا کرم کیا ہے, کرما کا جو کنسیپٹ ہے اس کو لے کے چلنا. اور یہ تو لوگوں کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں, تاکہ لوگ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائیں اور دھرم کو فالو کرتے رہیں, اس سے ریٹیلیٹ نہ کریں. اب ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ایسا کیوں ہوتا ہے, تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ تو نے پچھلے جنم میں کوئی پاپ ایسا کیا ہے جس کی تجھے سزا ایسی ملی ہے, تیرا بچہ لنگڑا لولا ہو گیا, یا تیری ٹانگیں نہیں آئیں. اس قسم کی چیزیں بتائی جاتی تھیں جس سے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹسفائڈ کیا جائے. تو یہ روٹس ہیں اسپرچول ریلیجنس کی. بہرحال مہاتما بدھ پہ بھی کافی بات ہو سکتی ہے, لیکن آگے بڑھنا ہے, چارہ نہیں ہے اس وقت.